اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، تمہیں صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تحیہ اصل میں تحیہ تفعیلۃ یا کہ یا میں ادغام کے بعد تحیہ ہو گیا، اس کے معنی ہے درازی عمر کی دعا، الدعاء بالحیاء۔ یہاں یہ سالم کرنے کے معنی میں ہے۔ زیادہ اچھا جواب دینے کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جواب میں وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو پھر اضافے کے بغیر انہی الفاظ میں جواب دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، اور اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں، اور برکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہے۔ یاد رہے یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے، لیکن اہل ذمہ یعنی یہود و نصارہ کو سلام کرنا ہو تو ایک تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے، دوسرے اضافہ نہ کیا جائے، بلکہ صرف وعلیکم کے ساتھ جواب دیا جائے۔ سلام کے اتنے ہی صیغے وارد ہیں، اتنے ہی صیغے ثابت ہیں، اس کے علاوہ اور صیغے اور دعائیں آگے پیچھے کی جاتی ہیں، یہ سب حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد یغفر اللہ لنا ولکم اس طرح کے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ اضافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں میں 2 گروہ ہو رہے ہو، انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہو کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ یہ استفہام انکار کے لیے نہیں، سوال یعنی تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے۔ ہماری بات نہیں مانی گئی جیسا کہ تفصیل میں پہلے گزر چکی ہے۔ ان منافقین کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے، دوسرا گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، کسبوا اعمال سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور جہاد سے اعراض ہے۔ اوندھا کر دیا یعنی جس کفر و ضلالت سے نکلے تھے اسی میں مبتلا کر دیا یا اس کے سبب ہلاک کر دیا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے یعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دے، انہیں کوئی راہ یاب نہیں کر سکتا۔
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ لگ جائیں، خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ ہجرت یعنی ترک وطن اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ مخلص مسلمان ہو گئے ہیں، اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی، یعنی جب تمہیں ان پر قدرت اور طاقت حاصل ہو جائے۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہے اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے یقیناً جنگ کرتے، بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔ یعنی جن سے لڑنے کا علم دیا جا رہا ہے اس سے دو قسم کے لوگ مستثنیٰ ہیں، ایک وہ لوگ جو ایسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہے جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے، دوسرے وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہے کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں نہ تمہاری مخالفت میں۔ یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا تو یقیناً وہ بھی تم سے لڑتے، اس لیے اگر واقعی یہ لوگ جنگ سے کنارہ کش رہیں تم بھی ان کے خلاف کوئی قدم مت کرو۔ کنارہ کش رہیں، نہ لڑے، تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تاکید اور وضاحت کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کے بارے میں محتاط رہیں، کیونکہ جو جنگ و قتال سے پہلے ہی علیحدہ ہے ان کی یہ علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر کیا ہے۔ اس لیے جب وہ مذکورہ حال پر قائم رہے ان سے مت لڑو۔ ان کی مثال وہ جماعت بھی ہے جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔ یہ جنگ بدر والے دن مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے تھے، لیکن یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا پسند نہیں کرتے تھے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ظاہر طور پر کافروں کے کیمپ میں تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے سے روک دیا اور انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں رب العالمین سے اس پر ہمیں غور کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔